بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین۔ اللہ رب العزت اگر چاہیں گے میری تمام امت کو معاف فرما دیں گے الا المجاہرین، لیکن جو ظاہری اور علانیہ گناہ کرتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے معاف نہیں کرنا۔ لیکن اس کے برعکس جس سے اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، وہ اس کو چھپا کر رکھتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا حل سمعت عن النجوى یوم القیامتی، کہ نبی علیہ السلام سے جو آپ نے روز قیامت اللہ رب العزت کا انسان سے سرگوشی کرنا ہے، اس کے بارے میں جو آپ نے سنا ہے اس کے بارے میں تو ہمیں بیان کیجیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدنو احدکم ربہ، قیامت والے دن تمام انسانوں کے سامنے اللہ رب العزت ایک انسان کو اپنے پاس بلائیں گے، حتیٰ یضع کنفہ علیہم، اللہ رب العزت اسے انتہائی قریب فرما کر سرگوشی کے انداز میں آہستہ سے اللہ رب العزت اس انسان سے پوچھیں گے اے بندے مجھے یہ تو بتا، عملتا کذا و کذا، کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا، یہ میری نافرمانی کی تھی، یہ تو نے سرکشی والا کام کیا تھا؟ فیقررہ، اللہ رب العزت اس سے اقرار کروائیں گے، اسے گناہ یاد کروائیں گے، اور انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرتا جائے گا، کیونکہ انسان کو بھی معلوم ہوگا کہ اب میرے رب سے میرا کوئی گناہ مخفی نہیں ہے، اس لیے انسان انکار نہیں کر سکے گا، وہ اللہ رب العزت کے پوچھنے پر اپنے سارے گناہ تسلیم کرتا جائے گا۔ تو کیسا وہ خوفناک منظر ہوگا کہ جب اللہ رب العزت تمام انسانوں کے سامنے ایک انسان کو بلا کر تنہائی میں اس سے پوچھیں کہ اے میرے بندے بتا تو نے یہ گناہ کیا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی ایسی شرمندگی سے محفوظ رکھے۔ تمام گناہ پوچھنے کے بعد انسان انتہائی پریشان ہوگا، اس کی پریشانی کا عالم الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن اللہ رب العزت گناہوں کے بارے میں پوچھنے کے بعد اور انسان کے اقرار کرنے کے بعد آخر میں اللہ رب العزت فرمائیں گے انا سترت علیک فی الدنیا، اے میرے بندے میں نے یہ تیرے گناہ دنیا میں بھی چھپا کر رکھے، وانا اغفرھا لک اليوم، اور جا میں آج بھی تجھے معاف فرماتا ہوں۔ تو یقیناً یہ گناہوں کی معافی کیوں ملی؟ کیونکہ انجانے میں، بے خبری میں، لا علمی میں اور شیطان کے ورغلانے سے گناہ ہو گیا، لیکن اس نے گناہ کو اپنے دل میں رکھا، کسی کو بیان نہیں کیا۔ گناہ ہو جائے اور اس سے توبہ کی بھی توفیق نہیں ملی اور انسان انہی گناہوں کو لیے دنیا سے چلا گیا، تو ہو سکتا ہے ان گناہوں کو چھپانے کی وجہ سے، لوگوں کو بیان نہ کرنے کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی پردہ پوشی کی وجہ سے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اگر کوئی گناہ انجانے میں ہو جائے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم فوراً اس گناہ سے معافی مانگ لیں، اور اللہ تعالی ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم گناہ دوسروں کو بیان نہ کریں، کیونکہ گناہ بیان کرنے کے، بتلانے کے معاشرے پر منفی اور غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس ایک گناہ کی وجہ سے وہ آخر گناہ بڑھتا بڑھتا اور لوگوں کے گناہ کرتے کرتے پورا معاشرہ ہو سکتا ہے اس گناہ کا ارتکاب کرنے لگے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنا دین سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔